السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظہ جویریہ عثمان، اور آج کی ویڈیو دیکھنا آپ کے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آدھا علم ہے اپنی لا علمی کا اقرار کرنا، کہ اگر کسی چیز کا آپ کو علم نہیں ہے تو اس کی جھوٹی باتیں بنانا یا اس کے بارے میں جھوٹے بیانات کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اس چیز کا اقرار کر لیں کہ میں اس چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتا۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے شب برات۔ اس کا حوالہ میں دوں گی احادیث کے ساتھ، اور ان احادیث کے ساتھ جن کو سبھی مانتے ہیں۔ صحاح ستہ سے میں احادیث کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی کہ شب برات کی کیا فضیلت ہے۔ سب سے پہلے روایت بیان کروں گی سنن ترمذی، جو احادیث کی کتاب ہے۔ امام ترمذی نے کہا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے شعبان کے ہیں، کیونکہ شعبان کی تعظیم رمضان کی وجہ سے ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مبارک بات فرما دی تو یہیں سے شب برات کے روزوں کی فضیلت کی اہمیت ثابت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سنن ترمذی میں ایک پورا باب موجود ہے جو نصف شعبان کی فضیلت پر ہے۔ اس کے حوالے بھی یہاں مینشن کیے جائیں گے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ 15 شعبان کی رات تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اچانک دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر موجود نہیں تھے۔ جب میں نے دیکھا تو میں گھر سے آپ کی تلاش کے لیے نکل پڑی، تو میں نے آپ کو بقیع کے قبرستان میں پایا۔ جب آپ وہاں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت عائشہ کو دیکھا تو فرمایا کہ عائشہ، آپ مجھے دوڑتی دوڑتی تلاش کرنے آئی ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا اللہ اور اللہ کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ گمان گزرا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے حجرہ میں تشریف لے گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دل کا یہ گمان جان گئے۔ یہاں سے ایک چیز پر اشارہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اور آپ جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے کہنے پر کرتے ہیں، اس لیے آپ کی فرما برداری اور اطاعت تمام مسلمانوں پر لازم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، جب یہ رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف ایک خاص شان سے نازل ہوتا ہے، اور ایک قبیلہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس رات ان بکریوں کے بالوں سے بھی بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی مغفرت فرما دیتا ہوں۔ اس لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی دوزخ سے آزادی، برات۔ اور یہی حدیث سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کی ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حدیث کا حوالہ یہاں مینشن کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو لوگوں اس رات میں قیام کیا کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھا کرو، کیونکہ جب 14ویں شعبان کا سورج غروب ہوتا ہے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان قدرت کے ساتھ نزول اجلال فرماتا ہے، اور طلوع فجر تک انسانوں کے قریب آسمان دنیا پر آ کر لوگوں کی مغفرت کا سامان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی آج کی رات مجھ سے استغفار کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کے رزق میں وسعت پیدا کروں، اور ہے کوئی مصائب و آلام میں گرفتار کہ اس کے دکھ درد دور کر دوں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی ایسا شخص حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ان احادیث سے اس رات کی عبادت اور اگلے دن کا روزہ رکھنا ثابت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔